شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو کلونجی پر کالا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ افطاری میں دودھ کے ساتھ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کمزوری نہیں ہوتی۔ سحری میں کدو کا سالن کھانے سے پیاس کم لگتی ہے۔ سحری میں 2 کھجور گرم پانی کے ساتھ کھانے سے پورا دن تھکن نہیں ہوتی۔ نیم گرم پانی پینے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ کھانا کھانے کے بعد میٹھا چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو کچے تل کھانے سے بد ہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ السی کے کچے بیج چبانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے گنج پن کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچے دودھ میں پانی ڈال کر پیتے رہنے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا جوس پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ آملہ کھانے سے بال چمکدار اور کالے ہوتے ہیں۔ چھوٹی ہریر کھانے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ سکاکی کھانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ بیری کے پتے چبانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر دل کے مرض کا مسئلہ ہو تو دودھ کے ساتھ انجیر کھانے سے مرض ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکوڑے ہیں تو مکوڑے کی سوراخ پر کھجور کی گٹھلی رکھنے سے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں کو چند منٹ کے لیے نمکین پانی میں بھگونے سے جوئیں مر جاتی ہے۔ ادرک کے پانی سے کمرے کے کونوں میں چھڑکاؤ کرنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ برف کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ برتنوں کو ریت سے صاف کرنے سے برتن چمک اٹھتے ہیں۔ اگر کپڑوں سے داغ نہ جا رہا ہو تو داغ پر لیموں کا چھلکا رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں نیم کے پتے ڈال کر نیم گرم کر کے نہانے سے بدن کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 6 سے 7 دانے بادام کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے میں لہسن اور پیاز کا استعمال معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ 2 کریلے کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتھری کے مریض چاول ہرگز نہ کھائیں۔ چمگادڑ ایسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ جانوروں میں سب سے لمبی چھلانگ کینگرو کی ہوتی ہے۔ کچھوے کی اوسط عمر تقریباً 120 سال ہے۔ ٹڈی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے وزن کے برابر کھا کر بھی بھوکا رہتا ہے۔ جانوروں میں سب سے کم عمر جانور چونٹی ہے۔ جگنو ایک گوشت خور جانور ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ اذان وہ واحد آواز ہے جو 24 گھنٹے دنیا میں کسی نہ کسی جگہ مسلسل گونجتی ہے۔ انسان جب چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ چونٹیوں کو نیند نہیں آتی، اس کے لیے کبھی نہیں سوتی۔ سانس کی بیماری ہو تو روغن کلونجی کا استعمال کریں۔ نزلہ زکام ہو تو کلونجی کو پانی میں بوائل کر کے بھاپ لیں۔ کلونجی کا تیل جوش دے تو نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جائے گا۔ موسلی سفید، موسلی سیاہ، کلونجی، سونڈ سب کو برابر پیس لے۔ سالن میں ڈالا جائے تو اعصابی دردوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ دنیا میں انسان دیگر جانوروں کی بانسبت مچھر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو لال رنگ نظر نہیں آتا۔ خرگوش، بلی اور گھوڑے کی سننے کی حس انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہلکی آواز بھی اپنے کانوں کو جنبش دے کر سن سکتے ہیں۔ اونچا بولنے سے عورت کی تولیدی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جو عورتیں حیض میں تکلیف سے پریشان ہیں سونڈ کا قہوہ پئیں۔ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے عورت اور مرد دونوں میں بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ پیشاب کی رکاوٹ کا مسئلہ ہو تو زعفران دودھ کا استعمال کریں۔ جو عورتیں حمل کے دوران آم کا استعمال کرتی ہیں ان کو قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میرا شوہر بہت غریب تھا، مشکل سے بچی کا دودھ پورا کرتا۔ ایک دن شوہر بیمار ہوا تو اس کی جگہ میں دکاندار سے دودھ لینے گئی تو وہ مجھے دودھ کا ڈبہ پکڑا کر بولا، تو کیسی ماں ہے، تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ یوں اگلے دن پھر دکاندار نے ایسا کہا تو میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ
کہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ وہ دکاندار فوراً مجھے اپنی دکان کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ جو ہی میری نظر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ انسان خود کیا کھائے اور اپنے بچوں کو کیا کھلائے؟ جب غربت ہی اتنی ہو، روٹی کا تصور بھی ایک عیاشی لگے، تو پھر زندگی نہیں رہتی، ترس بن کر رہ جاتی ہے۔ جس طرح میرے سے میری زندگی قابل ترس تھی، لوگوں کا تو پتہ نہیں، لیکن میں خود اپنے آپ پر بہت ہی ترس کھاتی تھی۔ میرے ابو گلی گلی پھیری لگاتے تھے، کبھی چنا چاٹ بیچتے، کبھی پاپڑ کرارے، اور جب ان چیزوں کو خرید کر بیچنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو پھر میرے ابو گلی گلی سسکیاں، روٹیاں اور لوہا لونچ بیچ کر کی صدائیں لگاتے۔ اسے ہماری گزر اوقات اس طرح سے تھی کہ 2 وقت کی تو نہیں، لیکن 1 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی تھی۔ ابا جب لوہا لیلن اور کباڑ خرید کر لاتے اور میں اس کی چھانٹی کرتی تو اس کے اندر سے میرے خواب اور خواہشوں والی ٹوٹی پھوٹی بہت سی چیزیں نکل آتی۔ کبھی پھٹی پرانی سی کتابیں، کچھ ادھڑے ہوئے بستے، اور کئی ٹانگوں یا کسی بازو سے ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی گڑیا۔ یہ سب مل جانا میرے لیے ایسا تھا جیسے ہفت اقلیم کی دولت میرے ہاتھ لگ گئی ہو۔ لیکن یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی تھی کہ پیٹ کی بھوک خواہش سے زیادہ زور آور ہوتی ہے، اور پھر مہینے میں کوئی ایک دن ایسا آتا جس دن روٹی کے لیے گھر میں موجود چھوٹا موٹا سامان بھی بیچنا پڑتا۔ میرے ہمسائے بھی میرے گھر جیسا ہی ایک گھر تھا، وہاں میرے جتنے ہی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام کوثر تھا۔ ہم دونوں میں اچھی دوستی تھی، اور فارغ وقت میں ہم دونوں مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے دل کی اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں بیان کرتی تھی۔ کوثر کی عمر 14 سال تھی اور میں اس سے 1 سال بڑی تھی، لیکن یہ کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ کوثر کے لیے تو اس کے خاندان سے رشتہ آ گیا، اور پھر ہمارے غریب گھروں کے لوگ تو ویسے بھی بیٹیوں کو جلد ہی بیاہ دیتے ہیں۔ انہیں رشتہ کرتے وقت دوسرے لوگوں کی طرح نخرے نہیں کرنے ہوتے، شاید اس لیے وہ صرف دیکھتے ہیں کہ رشتہ آیا ہے اور بس بیٹی بیاہ دیتے ہیں۔ ایسا ہی کوثر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ادھر اس کا رشتہ آیا اور دوسرے ہفتے ہی اس کا نکاح کر کے اسے رخصت بھی کروا دیا گیا۔ شادی ویسے ہی کی گئی تھی جیسی ایک غریب آدمی کر سکتا ہے۔ براتیوں کو لال شربت پیش کیا گیا اور بس آرام سے دلہن رخصت ہو گئے۔ کوثر کی شادی تو غربت میں ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد اس کے لیے غربت نہیں رہی۔ وہ بہت ہی خوشحال ہو گئی تھی۔ شاید کوثر کا نصیب ہی تھا کہ اس کے شوہر نے سبزی کی ریڑھی لگانی شروع کی اور اس کا کام جم گیا تھا۔ وہ دن کی 400 تک کمائی کر لیتا، اور یہ خوشحالی ہی تھی کہ میرے اور کوثر کے ابا تو سارے دن 100 روپیہ بھی نہیں کما پاتے تھے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد جب کوثر میکے آئی تو اس نے مجھے اپنے سارے حالات سے آگاہ کیا تھا، اور وہ بہت خوش تھی۔ اس کی غربت سے کسی حد تک جان چھوٹ گئی تھی۔ واپس جاتے وقت کوثر نے مجھ سے کہا، پروین تم بھی فکر مت کرنا، تمہاری جب بھی شادی ہو جائے گی تو تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی، تم بھی میری طرح امیر ہو جاؤ گی۔ دیکھ لو میری بھی شادی ہوئی تو میری 2 وقت پیٹ بھر کر کھانے کی خواہش پوری ہو گئی، میری زندگی اچھی ہو گئی۔ میں نے کوثر کی بات سن کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ، اس کی آنکھیں دونوں مسکرا رہے تھے۔ خوشحالی انسان کو آسودہ کر دیتی ہے۔ وہ بھی تو خوش تھی۔ میں نے کوثر کے جانے کے بعد اس کی تمام باتوں کو سوچنا شروع کیا، اور دل ہی دل میں اس بات پر ایمان لے آئی کہ شادی کے بعد میری زندگی بھی بدل جائے گی، میں بھی خوشحال ہو جاؤں گی، پیسے کی کمی نہیں رہے گی۔ میری بات تو ٹھیک ہی نکلی تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی بھی واقعی میں بدل گئی تھی، لیکن میں خوشحال نہیں ہوئی تھی بلکہ غربت کی اس لکیر سے مزید نیچے چلی گئی جہاں شادی سے پہلے تھی۔ کوثر کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی میرے ابو نے میری بھی شادی کر دی۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھائے رشتہ آیا اور ابو نے جھٹپٹ قبول کیا۔ میں تو کوثر کی شادی کے بعد سے ہی اپنی شادی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس لیے جب مجھے میری شادی کی خبر ملی تو خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی تھی کہ میرا شوہر روزانہ رات کو اچھی کمائی گھر لاتا ہے اور ہمارے گھر میں بھوک اور غربت کا نام و نشان نہیں۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو میرے یہ ساری جاگتی آنکھوں کے خواب اپنی موت آپ مر گئے، کیونکہ میرے ساتھ شادی کے بعد بھی وہی نحوست لگی تھی۔ میں غریب کی بیٹی تھی، جورو بھی غریب کی بنی۔ میرا نصیب کوثر کے نصیب کی طرح روشن نہیں تھا۔ میرا شوہر میرے ابو کی طرح دن بھر اتنے ہی پیسے کماتا کہ ایک ہی وقت میں روکھی سوکھی کھا کر پیٹ بھرا جا سکتا تھا۔ پیٹ دوسرے وقت کا فاقہ ہی کاٹتا ہے۔ میں حیران و پریشان تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شکوہ گناہ بھی تھی کہ میرا شوہر دن بھر مزدوری کرتا تھا، صبح سے لے کر رات گئے تک کام کے لیے دھکے کھاتا، پھر بھی اسے کام نہیں ملتا تھا۔ میں نے اپنی دادی کے منہ سے سن رکھا تھا، وہ اکثر کہتی، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ جو انسان رزق لینے کے لیے چلتا پھرتا ہے اسے رزق ضرور ملتا ہے، جبکہ یہاں میرے شوہر کے ساتھ تو الٹا حساب ہو رہا تھا۔
یہ بیچارہ دن بھر حرکت کرتا، رزق ڈھونڈنے کے لیے خوار ہوتا، اور پھر بھی رات واپسی پر قدموں سے گھر میں بے برکتی ہی آتی تھی۔ میں دل ہی دل میں کوثر کو بھی کوستی رہتی، وہی تو تھی جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ شادی کے بعد میرا نصیب بدل جائے گا اور میں امیر ہو جاؤں گی، جبکہ شادی کے بعد تو میں اور بھی غریب ہو گئی تھی۔ غریب کی اولاد کو بھی دنیا میں آ کر غربت کا مزہ چکھنے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ میری اولاد کو بھی پیدا ہو کر بھوک سے مرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے شادی کے 9ویں مہینے میں ہمارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ سچی بات ہے کہ مجھے بیٹی کے پیدا ہونے پر بالکل بھی خوشی نہ تھی، لیکن میری ساس نے جب پوتی کو دیکھ کر یہ کہا کہ بھاگوں والی ہے، شکر ہے کہ بیٹی آئی ہے، اپنے ساتھ باپ کا نصیب بھی لائی ہوگی، کیونکہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ساس کی یہ بات سن کر مجھے بیٹی اچھی لگنے لگی اور میں نے اسے گود میں اٹھا کر اس کا منہ چوم لیا۔ میں ہمیشہ یہی سنتی رہی تھی کہ فلاں کام ہوگا تو خوشحالی آئے گی، فلاں آئے گا تو پیسہ آئے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ سب غلط کہتے تھے۔ میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ زندگی میں ہر کام اور ہر رشتے کا آنا ایک امتحان ہوتا ہے، اور دوسرا امتحان ہمیشہ پہلے امتحان سے سخت ہوتا ہے۔ میری بیٹی میرے لیے غربت سے بھی بڑا امتحان تھی۔ بچی چھوٹی تھی، اسے اچھی صحت اور پرورش کے لیے اچھی خوراک کی بھی ضرورت تھی۔ شوہر میرا تو پہلے ہی غریب تھا، اتنا کماتا نہیں تھا، ایسے میں بچی کی ذمہ داری سے ہمارا گھر مزید متاثر ہو گیا۔ پہلے جو ہم ایک وقت کی روٹی کھاتے تھے اب اس سے بھی چلے گئے تھے۔ اب مشکل سے بچی کا دودھ ہی پورا ہوتا اور پیسہ ختم ہو جاتا۔ میری ساس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میری بیٹی نصیب تو لائی تھی، لیکن وہ صرف اپنا نصیب لائی تھی، اپنے ماں باپ کا نہیں۔ اس کے آنے سے تو ہمارے نصیب کے پہلے والے 4 نوالے بھی چھین گئے تھے۔ پریشانی اور بھوک اتنی تھی کہ میرے شوہر کی صحت متاثر ہونے لگی اور وہ اب اکثر ہی بیمار رہنے لگا، اور گھر میں جو کچھ ایک نکوالا آ جاتا ہم اس سے بھی گئے تھے۔ اب تو بچی کے دودھ کے لالے بھی پڑ گئے، اس معصوم جان کو بھوک سے مرتا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس کے لیے میرے شوہر نے گلی کی نکڑ پر موجود ایک دکاندار سے بات کی۔ وہ دودھ اور دہی کا کام کرتا۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن فقیر نہیں تھے، ہمیں مانگ کر کھانے کی عادت نہیں تھی، لیکن اب اولاد کو دیکھ کر مجبور تھے۔ دکاندار شریف اور خدا ترس آدمی تھا، اس نے ہماری مدد کرنا شروع کی۔ میں دل سے اس کے لیے دعا گو تھی۔ وہ اتنا دودھ روزانہ دے دیتا کہ میری بچی بھوکی نہیں رہتی۔ میرا شوہر ہی روزانہ اس دکاندار سے دودھ لے کر آتا، لیکن اس کی دن بدن بگڑتی طبیعت کی وجہ سے اکثر اوقات اس کے لیے 4 قدم چلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ محنت مزدوری نے جان تو ساری لے لی، لیکن غربت دور نہیں ہوئی۔ آج بھی شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے 2-3 بار اسے ہلایا، آواز لگائی، بچی بھوک کی وجہ سے بہت اونچا اونچا رو رہی تھی، لیکن اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے ماتھا چھو کر دیکھا تو وہ تپ رہا تھا، بخار کی شدت کے باعث مدہوش پڑا تھا۔ دوائی دارو تو ہمارے بس میں نہیں تھا، بس 2 دن ایسے ہی پڑا رہتا تو بخار خود ہی اتر جاتا۔ میں نے شوہر کو چھوڑ کر بیٹی کی طرف توجہ دی، اسے تو بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے مجبوراً خود ہی چادر اوڑھی اور بچی کے لیے دودھ لینے اس کی دکان پر آ گئے۔ دکاندار کو بتایا کہ جیرے کی بیوی ہوں، بچی کے لیے دودھ لینے آئی ہوں۔ جیرے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ دکاندار نے مجھے دیکھ کر سر ہلایا اور دودھ کا ڈبہ پکڑا دیا۔ میں وہ لے کر دکان کے تھڑے سے نیچے اترتی رہی کہ پیچھے سے دکاندار نے آواز لگائی، اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہا اسے سن کر میرا رنگ فک ہو گیا۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی، دکاندار ایسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اتنی بڑی بات اس نے اپنے منہ سے کیسے نکالی تھی؟ ٹھیک ہے وہ ہماری مدد کرتا تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ بات کہنے یا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا، لیکن میں نے صبر کا گھونٹ بھرا اور دکاندار سے کچھ بھی کہے بغیر گھر واپس آ گئی۔ بیٹی بھوک سے رو رو کر نڈھال ہو کر دروازے میں سو گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور دودھ پلانے لگی۔ کافی دیر تک میرا ذہن اس دکاندار کی کہی ہوئی بات میں اٹکا رہا۔ اس نے کس وجہ کی بنا پر اتنی بڑی بات کہی تھی، لیکن پھر دماغ سے ان خیالات کو جھٹک کر میں اپنے کاموں میں لگ گئی کہ کون سے میں نے اس روز دکاندار کے منہ لگنا ہے۔ آج تو مجبوری تھی جو چلی گئی، روز تھوڑی جاؤں گی۔ مگر جو سوچا تھا ہمیشہ وہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر معاملہ سوچ کے برعکس ہی ہوتا ہے۔ اگلے دن شوہر کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ گئی تو مجبوراً مجھے ہی دودھ لینے کے لیے جانا پڑا، اور بھاری دل کے ساتھ میں اس دکان پر گئی۔ آخر کو میری مجبوری تھی اور سب باتوں کو نظر انداز کرنا بھی ضروری تھا، اور نہ میری بیٹی بھوک سے مر جاتی تھی۔ دکان پہ پہنچ کے جلدی سے دودھ کا ڈبہ لیا اور تیزی سے گھر کی جانب قدم اٹھانے لگی، مگر ابھی دکان سے 2 قدم ہی آگے چلی تھی، تھڑے سے نیچے بھی نہیں اتر پائی تھی کہ وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا، تم پر خدا کا عذاب نازل ہو، کیسی ماں ہو تم؟ مگر آج میں نے غصہ کر کے فرار ہونے کی بجائے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
کیا کیا میں نے اور کیسی ماں ہوں میں؟ بتاؤ تم۔ ظالم ماں ہو، انتہائی ظالم قسم کی ماں۔ میرے تو جیسے جسم کا لہو نچوڑ دیا گیا ہو۔ میں وہیں اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی کہ بتاؤ میں کیسے ظالم ماں ہوں۔ میں تو اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن غربت کی اس چکی میں اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے قدموں میں گرتے ہی بے اختیار پیچھے ہو گیا اور کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ دکان کے اندر بنے ایک دروازے کی طرف لے کر گیا، جسے اس نے دھکیل کر میرے لیے ایک راستہ بنایا ہو، اور خود بھی میرے اندر قدم بڑھاتے ہی اندر آ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندرونی منظر کو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہ ایک جوے کا اڈا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں کچھ میز کرسیاں رکھی تھی اور لوگ ان میزوں کے گرد بیٹھے جوا کھیلنے میں مصروف تھے، اور صرف جوا ہی نہیں بلکہ شراب اور دیگر منشیات بھی چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں گر کر بے ہوش ہو جاتی یا اس کے متعلق مزید استفسار کرتی کہ یہ سب کیا ہے اور اس کا میرے اور میری بیٹی سے کیا تعلق ہے، میں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے اور تقریباً بھاگتی ہوئی گھر پہنچی اور دروازہ بند کیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب بیٹی کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تب ہوش آیا اور اس کو دودھ پلایا۔ وہ سارا دن میرا سوچوں میں ہی گزر گیا، اس کا میری بیٹی اور میرے ظالم ہونے سے کیا تعلق ہے، مگر مجھے کوئی سیدھا ہاتھ نہیں آیا، اور پھر میں اپنی جلد بازی پہ رہ کر غصہ آنے لگا۔ کاش میں صبر سے کام لیتی اور اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس سب کے متعلق پوچھ لیتی، مگر اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ اس لیے اب آئندہ کل کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ مگر اگلے ہی دن میرے شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا، مگر اس کو آرام کا کہہ کر اور بڑی مشکلوں سے آرام کرنے پہ راضی کرتے ہوئے میں نے دکان پر جانے کا فیصلہ کیا اور گزشتہ 2 روز کی طرح چادر اوڑھتے ہوئے دکان پر پہنچی۔ دودھ لے کر میں بنا پوچھے ہی پلٹی، مگر آج خلاف توقع دکاندار نے کچھ نہیں بولا، مگر مجھے تجسس تھا، اس لیے آج میں نے پلٹ کر سوال کیا کہ اس اڈے کا مجھ سے اور میری بیٹی سے کیا تعلق ہے۔ مگر اس کی اگلی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے کہ تمہارا شوہر ایک جواری ہے، میں غربت کی پلی بڑھی، 2 وقت کی روٹی ٹھیک سے نصیب نہیں ہوتی، ہر وقت بیماریوں نے بھی اس جسم پر ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ میں وہیں تھڑے پر اس خوف سے بیٹھ گئی کہ کہیں چکرا کر گرنا پڑوں اور میں لوگوں کے لیے تماشا نہ بن جاؤں۔ وہ دکاندار دوبارہ گویا ہوا کہ میں کوئی نیک اور پارسا نہیں ہوں، بلکہ اس جوے کے اڈے کا مالک میں ہوں۔ میرا اصل کاروبار یہی ہے، دودھ اور دہی تو محض ایک آڑے اپنے اصل کو چھپانے، اور تمہارا شوہر بھی بچپن سے ہی ادھر جوا کھیلنے آتا ہے، اس کا کوئی کاروبار یا کمائی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ وہ اسی جوے سے جو مال جیت جاتا ہے اسی سے نشہ کرتا ہے اور روز اچھا خاصا کما لیتا ہے اس جوے سے، مگر سب نشے میں اڑا دیتا ہے۔ یہ سب سنتے ہی مجھے اپنے جسم سے روح نکلتی محسوس ہوئی اور مجھے اس کی بیماری یاد آنے لگی کہ یعنی وہ اصل میں بیمار نہیں تھا، بلکہ اس نے کچھ زیادہ ہی نشہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچا۔ اور میری اسی سوچ کو شاید دکاندار نے پڑھ لیا تھا اور کہنے لگا کہ پہلے وہ گزارے لائق نشہ کرتا تھا تاکہ کسی کو علم بھی نہ ہو، اس کی طلب بھی پوری ہو جائے، مگر اب روز روز کی جیت اس نے دماغ میں بٹھا دیا تھا کہ وہ جب جیت ہی رہا ہے تو اپنی طلب کو کیوں نہیں پورا کرے۔ اسی چکر میں وہ آئے روز زیادہ نشہ کرنے کے باعث 1-2 دن تک بے ہوش اور نڈھال ہو جاتا ہے، اور تمہیں میں نے ظالم ماں اس لیے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کا ابھی سے سودا کیا جا چکا ہے اور تم آرام سے رہ رہی ہو۔ میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیسا سودا؟ کون سا سودا؟ دکاندار نے ترہم امیز لہجے میں کہا اور گویا ہوا کہ تمہارے شوہر نے اپنی ہی بیٹی کا ایک انسان سے سودا کر دیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا تھا اور جس شخص سے ہارا ہے اسی انسان سے اس کا سودا ہوا کہ وہ روز اس بچی کے لیے دودھ کا انتظام کر دے گا، اور بچی کے 8 سال کے ہوتے ہی وہ اس کو لے کر جا سکتا ہے۔ اور یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں بے شک ایک جواری ہوں، مگر میں انسانوں کا سوداگر نہیں اور نہ ہو سکتا ہوں۔ ایسے لوگوں سے مجھے سخت ترین نفرت ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کو جوئے میں ہار جاتے ہیں۔ میں نے پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اگلا سوال کیا کہ وہ لوگ پھر ان لڑکیوں سے کیا کام کروائیں گے؟ دکاندار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ کچھ لوگ ان کو کوٹھوں پر بیچ دیتے ہیں، کچھ ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ جس شخص سے تمہاری بیٹی کا سودا ہوا ہے وہ لڑکیوں کے ذریعے گدا گری کا دھندا کرتا ہے۔ لوگ معصوم پھولوں پر ترس کھا کر ان کو رقم دیتے ہیں اور ایسے بے حس لوگوں کا ان معصوموں کے ذریعے دھندا چلتا ہے۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں سکت نہ تھی۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے میں گھر کی طرف چل پڑی۔ اپنی قسمت پر نوحہ کنا تھی کہ غربت تک تو بات ٹھیک تھی، مگر اتنی سخت ترین آزمائش اب میں کہاں جاؤں؟ یہ تو طے تھا کہ میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، مگر ماں باپ کے گھر کا حال بھی تو کچھ بھی تھا۔ سسکتے گھر تک پہنچی، بچی کو دودھ پلایا اور سارا دن یہ سوچتے ہوئے گزر گیا
کہ میں کہاں جاؤں، میں کس سے مدد مانگوں۔ بلاخر کافی سوچ بچار کے بعد یہی سرا ہاتھ آیا کہ اماں ابا کے علاوہ تو کوئی نہیں جس سے میں مدد مانگوں، اگر سسرال کی طرف گئی تو وہ بھی واپس بھیج دیں گے۔ دوست ایک ہی تھی، اس کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ ہم ماں بیٹی کو پال سکتی، اور اگر پال بھی لیتی تب بھی یہ ایک ایسا احسان ہوتا جو میں کبھی اتار نہیں سکتی تھی۔ رات کو اپنی ضرورت کے کچھ سامان کو گٹھڑی باندھی اور صبح منہ اندھیرے بچی اور گٹھڑی کو اٹھائے اس دہلیز کو پار کر کے۔ دنیا میں ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا انہی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کو لگا میں ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اماں ابا دونوں نے خوب آؤ بھگت کی، وہ دونوں ہی بہت خوش تھے اپنی نواسی سے مل کر، مگر کچھ دیر کے بعد میں نے حقیقت سے آگاہ کیا کہ میں اپنے میکے آئی ہوں، بلکہ اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں۔ تو دونوں ہی افسردہ ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ گھر کے حالات بھی اس لائق نہیں تھے کہ وہ کچھ کھا سکیں۔ اب 2 افراد کا اضافہ ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود ساری بات سن کر ابا بہت غصہ آئے۔ اس انسان کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ اپنی ہی معصوم بچی ظالموں کے حوالے کرنے کا سوچ سکے؟ تم نے یہاں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہو۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر انسانیت سے ناواقفیت نہیں۔ اگر اپنی بچی کو کھلانے کے لیے ہمیں بھیک مانگنی پڑی تو مانگیں گے، مگر کبھی بھی بچی کو مانگنے نہیں دیں گے۔ میں اپنے ابا کی اعلیٰ ظرفی پر حیران رہ کے کہ ایک باپ تھا جو بیچنا چاہتا تھا اور ایک نانا تھا جو غربت کے باوجود بچانا چاہتا تھا۔ میری خوشی دکھ کے ملے جلے جذبات سے آنکھیں بھر آئی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف کوئی پیغام بھجواتے، وہاں سے مجھے کوئی لینے آتا، ایک بچہ یہ پیغام لے کر آیا کہ میرا شوہر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے۔ اس کے نزدیک تو یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، مگر میں اصل سے واقف تھی کہ وہ یقیناً نشے میں دھت ہوگا، اور اس صورتحال میں اس کو اپنا ہوش نہیں رہا، بلکہ اکثر کچھ لوگ ہی اس کو گھر پہنچا کر جاتے اور پھر وہ 2 سے 3 دن بستر پر پڑے رہتے، جس کو میں نے ہمیشہ ایک بیماری سمجھا تھا اور رحم کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ مگر 2 دن پہلے کے انکشاف کی وجہ سے مجھے اس کے مرنے پر بھی کچھ زیادہ افسوس نہیں ہوا۔ بس اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا اور میرا بھی، ورنہ میں ایک بیوہ کی بجائے مولکہ کہلائی جاتی اور میرے ماں باپ کے لیے یہ زیادہ تکلیف کا باعث بنتا۔ کچھ دن ایسے ہی تنگی کی نظر ہو گئے۔ ایک دن شام کے ٹائم ابا گھر آئے تو بڑے خوش لگ رہے تھے۔ روز کی طرح سب سے پہلے نواسی کو اٹھا کر ڈھیروں پیار کیا اور کہنے لگے، یہ میری نصیبوں والی بیٹی ہے، جب سے آئی ہے مجھے لگتا ہے میرے نصیب کھل گئے۔ آج مجھے ایک بہت بڑی دکان پر کام ملا ہے اور روز کی آمدنی تقریباً 600-700 ہوگی۔ ان کی یہ بات سن کر میں فرحت اور مسرت سے رو پڑی۔ اللہ نے ہمارے حالات پہ رحم کھایا تھا اور ہمارے پلٹ دیے تھے حالات۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے اس انسان سے بھی نجات دی جو میری ہی بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے بھی دشمن تھا، اور میری بیٹی کو بھی درندوں سے بچا لیا۔ میں اس دکاندار کا بھی بہت شکر گزار تھی جس نے مجھے ان تمام باتوں سے آگاہ کیا، ورنہ شاید اس انسان کے مرتے ہی میری بیٹی کو وہ نامعلوم درندہ چھین کر لے جاتا اور میں صرف تماشا بنی رہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بہت اچھے ہوتے چلے گئے۔ ابا کی آمدنی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ میری بیٹی کو بھی اب سکول میں داخل کروا دیا، جو خواب میں کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی مگر کبھی پورے نہیں ہو پائے۔ اب اپنی کھلی آنکھوں سے وہی خواب جب بیٹی کی صورت میں پورے ہوتے دیکھتی تو میں اپنے رب کا شکر بجا لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔